ٹیگ ٹی وی نیوز اینڈ ویوز بلیٹن میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں حلیمہ سعدیہ. آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ گرما گرم بحث جو کہ جاری ہے کیوبیک کے اس لا نیوٹرلٹی لا کے بارے میں جس کے اندر بہت سارے ورکرز جیسے کہ نرسیں، ڈاکٹرز اور وہ لوگ جو پبلک سروس میں ہیں ان کو اپنا چہرہ نقاب کے ذریعے کور کرنے سے ممانعت کی گئی ہے. تو سب سے پہلے میں طاہر گورا صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز اس طرح کروں گی کہ بہت سارے مین اسٹریم کینیڈین یہ بات کہہ رہے ہیں میڈیا میں بار بار کہ یہ ٹارگٹ کیا گیا ہے مسلم عورتوں کو خاص طور پر. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، جہاں تک ان کا یہ کہنا کہ یہ مسلم عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو یہ مین اسٹریم جو وائٹ کینیڈین یا ویسٹرنر جو میڈیا ہے اس کی اپنی لا علمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 95% سے زیادہ مسلمان خواتین چاہے وہ کینیڈا میں رہتی ہوں یا ویسٹرن ورلڈ کے کسی بھی حصے میں رہتی ہوں وہ تو نہ ویل کا استعمال کرتی ہیں، نہ برقعے کا استعمال کرتی ہیں، نہ نقاب کا استعمال کرتی ہیں. تو بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے مسلم خواتین کی جو نقاب برقعے وغیرہ کو استعمال کرتی ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ مسلم خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مین اسٹریم میڈیا یا مین اسٹریم پالیٹیشین کو خود اندازہ نہیں کہ مسلم ڈیموگرافکس کیا ہیں. اس سلسلے میں ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. ان کی بھی رائے جیسے پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو صاحب اور جگمیت سنگھ جو کہ این ڈی پی کے لیڈر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ وہ کینیڈین رائٹس آف چارٹر آف رائٹس کا جو ہے وہ بول بالا کریں گے. اور اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ چارٹر آف فریڈم کے خلاف بات جاتی ہے؟ آپ اس بارے میں کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے، کینیڈین چارٹر آف فریڈم اینڈ رائٹس جو ہے وہ بنیادی طور پر ایکویلٹی کی بات کرتا ہے. اگر وہ ایکویلٹی کی بات کرتا ہے تو یہ جو بل C-62 کیوبیک کا ہے جس کے تحت یہ ریلیجیس نیوٹرلٹی لا جو بنا ہے وہ تو خود ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے. وہ جو مرد و زن کی جو سیگریگیشن ہے اس کی مذمت کر رہا ہے، وہ ایکول اپرچونٹی دینے کی بات کر رہا ہے. تو وہ کیسے بل جو ہے اس کے یا اب وہ لا بن چکا ہے جو کینیڈین چارٹر آف رائٹس اینڈ فریڈم کے متصادم ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر ہمارے جسٹن ٹروڈو صاحب یا این ڈی پی کے نئے منتخب لیڈر جگمیت سنگھ صاحب یہ خود بہت کنفیوز ہیں، خود بہت کاٹ اپ ہیں ان پولیٹیکل کریکٹنس. ان کی نیت اچھی ہے، اچھے لوگ ہیں، مگر وہ بالکل کاٹ اپ ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ایسی بات ہی نہیں. مگر میں یہاں پر حلیمہ ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. بدقسمتی یہ ہے کہ جو ہماری اپنی مسلم کمیونٹی ہے جو 95% جس کی خواتین بلکہ اس سے بھی زیادہ برقعے کا استعمال نہیں کرتی وہ بھی اس مسئلے پہ خاموش ہیں. یہ ایک برا نام ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلم ایسے ہی ہوتے ہیں کہ یہ تو بہت لمبی داڑھیوں والے چوگے پہننے والے مرد ہوں گے یا حجاب نقاب برقعے لینے والی عورتیں ہوں گی. دیکھیے، نقاب برقع حجاب کی جو روایت ہے بیک ہوم پاکستان میں کہیں کہیں تھی، وہاں پر بھی یہ 100% نہیں ہے. وہاں پر بھی یہ میں سمجھتا ہوں شاید 50% بھی نہیں ہے، یا کہیں کہیں اور اسلامی ملکوں میں ہے تو وہاں کے کلچر کے مطابق ہے، ریلیجن کے مطابق تو وہاں پر بھی نہیں ہے. تو اب ہماری اپنی کمیونٹی کو، کینیڈین پالیٹیشنز کو، ہمارے پرائم منسٹر کو، ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ان کو سمجھانا چاہیے کہ جناب ہماری اپنی خواتین کوئی اس مسئلے میں نہیں ہیں. آپ کیوں ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے ووٹ بینکس کی چاہت میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں ایکول جینے دیں. ہم کینیڈا میں یا کسی بھی مغربی ملک میں ایکولی جینے کے لیے آئے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ جو 3-4-5% لوگ ہیں جو اس کے حامی ہیں تو وہ ان کو یہ بات شاید پسند نہ آئے، مگر ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی اپنی کمیونٹی کے اندر 95% تو وہ پریکٹس ہی نہیں کر رہے جو وہ بات کرتے ہیں. تو یا تو وہ میجورٹی کے ساتھ چلیں اور اگر وہ جمہوریت کو مانتے ہیں تو جمہوریت کے ساتھ ساتھ سوشل نارمز جو ہوتی ہیں اس کے اندر ہم سب کے لیے ایک خاص طرح کا قانون رکھتے ہیں جس کے اندر برابری کا کانسیپٹ بہت اہم ہے. اور برابری کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب ایکول پارٹیسپینٹ ہو اپنے سوشل سوسائٹی کے اندر. جب آپ کوئی خاص طرح کی پریویلیج لیتے ہیں تو پھر ذرا مشکل ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں فیمنسٹ جو ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. کچھ کینیڈین خاص طور پہ مین اسٹریم فیمنسٹ خواتین یہ کہتی ہیں کہ یہ خواتین کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے
یہ چوائس کریں کہ وہ ایسا چاہتی ہیں یا نہیں چاہتی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا حق ہے اور یہ حق سوسائٹی پہ کس طرح کا اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیے، فیمنسٹ ہوں یا ہمارے کچھ پارلیمنٹیرینز ہوں، بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو یہ بتانے والے کہ آپ کو کیا پہننا یا کیا نہیں پہننا. اور فیمنسٹ جو گروپس ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں، وہ ایک طرح سے وہ جو نقاب پہننے کو بھی وہ عورتوں کا فیمنسٹ رائٹس دے رہے ہیں. میں اس پہ بڑی سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ آپ جون سے چاہے لباس پہنے، ساڑی پہنے، چوگا پہنے، پینٹ پہنے، شارٹ پہنے، وہ پہناوا ہونا چاہیے. تو یہ لباس نہیں ہے، یہ لباس کے اوپر کچھ پہناوا ہے. لباس کچھ اور چیز ہوتی ہے. لباس ہوتی ہے جیسے میں نے ذکر کیا، آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، آپ نے جی ساڑی پہنی ہے، آپ نے شلوار کرتا پہنا، یہ ہوتا ہے لباس. یہ جو برقع ہے، میں اس میں ضرور زور دینا چاہوں گا، یہ جو برقع ہے یا نقاب ہے، یہ پہناوا نہیں ہے. یہ پہناوے کے اوپر ایک ماسک ہے جو آپ کی آئیڈینٹی کو کنسیل کر رہا ہے، آپ کو معاشرے سے الگ کر رہا ہے، آپ کو معاشرے سے کمتر آپ اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. تو خدا کا خوف کھائیں، ایسا نہ کریں. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو وہ فیمنسٹ آرگنائزیشن جن کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، جن کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ چاہے بکینی پہن لیں، چاہے آپ نقاب پہن لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. بھئی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری اپنی کمیونٹی کو فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ ہماری اپنی کمیونٹی ابھی اسٹرگل کر رہی ہے آپ کے مقام پر آنے کے لیے. آپ جو فیمنسٹ جو ویسٹرنرز گروپ کے لوگ ہیں، آپ پہلے اس مقام تک ماشاءاللہ آ چکے ہیں. ہمیں بھی کوئی ترقی کرنے دیں. کوئی مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بکینی پہن کر کوئی انسان بد کردار ہو جاتا ہے. یہ ایک سوال تو یہ ایک الگ بحث ہے. یہاں میں آپ کو تھوڑا سا کروں گی. بکینی بھی ایک خاص جگہ کے لیے ہے، جیسے آپ جاتے ہیں کسی سوئمنگ پول کے لیے جا رہے ہیں، یا آپ کسی سی سائڈ کے اوپر ہیں، ہر وقت آپ بکینی پہن کے سڑکوں کے اوپر نہیں چل رہے ہوتے. اسی طرح لباس کا بہتر مقصد تو یہ ہے کہ آپ ماڈسٹلی کورڈ اس طرح ہوں کہ جس کے اندر آپ سوسائٹی کے عام کام کرنے کے اندر کوئی رکاوٹ محسوس نہ کریں. وہ تمام لباس کے حصے جو آپ کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ نقاب اور برقعے کو بہت بڑی ہنڈرنس سمجھتی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر میں یہ پہن کے چلوں، بڑے سارے ہم نے لباس میں بھی ایوولوٹ کیا ہے، ویسٹ میں ہو، ایسٹ میں ہو، کسی بھی جگہ پہ، اور نارمز 21 سینچری کے اندر بڑی ساری چینجز ہیں. اسی کو لے کے ہم آگے چلیں گے کہ ہر چیز کا معاشرے کے اوپر، جیسے آپ نے کہا کہ فیمنسٹ خواتین یہ کہتی ہیں کہ اس کا ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن معاشرے کو فرق پڑتا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر جب مختلف سوچ اور فکر کے لوگ رہتے ہیں اور انہیں کسی ایک جگہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے اور میرا حق اور آپ کا حق کلیش کرتے ہیں، تو اس کے منفی اور مثبت دونوں اثرات ہوتے ہیں. اس پہ آپ تھوڑی سی رائے. دیکھیں، آپ جو حلیمہ کہہ رہی ہیں کہ میرا حق اور آپ کا حق، وہ میں سے مراد یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں دوسرے شخص کو دیکھنا چاہ رہا ہوں جس سے میں بات کر رہا ہوں، جس سے میں ڈیل کر رہا ہوں، اور جس شخص سے میں بات یا ڈیل کر رہا ہوں وہ مجھے بھی دیکھنا چاہے گا. یہ ہے وہ بنیادی حق، اور یہ بہت امپورٹنٹ حق ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی لا یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کو حق ملنا چاہیے تو ہمیں اس لا کی سپورٹ کرنی چاہیے. کینیڈا ایک سیکولر ڈیموکریسی ہے جس میں ریلیجن اور پالیٹکس کو عرصے سے الگ کر دیا. ریلیجن کا نام ایسے ہی لے آیا، اگرچہ یہ بات شاید ہم آگے جا کے کریں گے کہ نقاب کا کوئی ریلیجن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن جو بنیادی بات ہے حق کی جو آپ کر رہی ہیں، تو حق یہی ہے کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں. میں فرض کیجئے ایک پولیس آفیسر ہے، خاتون ہے، اور وہ میری گاڑی کو پل کرتے ہیں، میں سپیڈنگ کر رہا ہوں، اور میں دیکھتا ہوں کہ ایک پولیس آفیسر میرے سے اپروچ کرتی ہیں، ان کے آگے نقاب یا برقع پہنا ہوا ہے، تو میں تو ان سے بات نہیں کروں گا. میں ان سے کہوں گا کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو ڈیل یو، بیکاز مجھے کیا پتا آپ کے پیچھے کون ہے. یہ ایک سیکورٹی ایشو بھی ہے. سیکورٹی ایشو کے ساتھ ساتھ میں فیس ٹو فیس انٹریکٹ کرنا چاہ رہا ہوں. میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر بینکر کسی نے نقاب لیا ہوا ہے، وہ بینک کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، یا میں بینکر ہوں اور کوئی نقاب لے کے آ جاتا ہے، پہن کے آ جاتا ہے، مجھے کیا پتا. اور وہ کہتے ہیں مجھے $2000 کیش میرے اکاؤنٹ سے چاہیے. مجھے تو اس کی آئی ڈی دیکھنی ہے نا. جب اس کی آئی ڈی دیکھنی ہے تو مجھے اس کے فیس سے اس کو ٹیلی کرنا ہے. تو یہ ایک جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں یہ ان کا حصہ ہے. آئی ڈی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. کنسیلنگ آئی ڈی، اپنے چہرے کو چھپانا، اپنی آئیڈینٹی کو چھپانا غیر مہذب عمل ہے، اور اس کی کسی طور پر بھی ہم وکالت نہیں کر سکتے. ہاں، بیک ہومز میں
اور طرح کے معاشرے ہیں وہ بھی اب بڑے تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. وہاں پر فرض کیجیے اگر حافظ آباد میں یا کہیں پر ابھی بھی ان کے گاؤں میں کوئی ایسی ڈیلنگ خواتین نہیں کر رہی, بینکرز کو نہیں ڈیل کر رہی, وہ اپنی کلچرل اسپیکٹس کی وجہ سے ایک بیکورڈ ابھی بھی وہاں پہ ایک سماج کے حصے ہیں جس سے وہ سمجھتی ہیں کہ وہ ان پروٹیکٹیو ہیں, تو اس لیے وہ جا رہی ہیں برقع پہن کے. تو بات سمجھ آتی ہے. کینیڈا میں تو آپ کو پروٹیکشن ہے, بلکہ اگر آپ برقع پہن کے چلیں گے تو آپ تھوڑے سے ان پروٹیکٹیو ہو جائیں گے, آپ ایک ریٹیلیشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اگرچہ ہمارے پولیٹیشین بڑا زور دیتے ہیں جی کہ آپ کو حق ہے. بھائی میں اگر سڑک پہ رات کے 12 بجے جا رہا ہوں, کوئی برقع پہن کے نقاب پہن کے جا رہا ہے, تو میں تو خود ڈر جاؤں گا. کیا پتا مجھے کوئی لوٹنے والا ہو, کیا پتا کس نیت سے کوئی جا رہا ہے. چونکہ کینیڈا میں ایسا نہیں ہوتا. کینیڈا میں خواتین بچیاں رات کے 2 بجے بھی منی اسکرٹ پہن کے جانتی ہیں. نارملی جنرلی وہ پروٹیکٹڈ رہتی ہیں. ہاں وہ اچھے برے واقعات انفارچونیٹلی ہوتے ہیں, ہم بھی ایک انسانی معاشرہ ہیں, مگر جنرلی صورتحال بڑی بہتر ہے یہاں پہ. اور یہاں پہ اگر آپ اس طرح کے ایلینیٹ ہو کے چلیں گے تو آپ زیادہ ان پروٹیکٹڈ ہوں گے. جی میں اسی طرف آنے لگی تھی کہ یہ دراصل آپ اپنے آپ کو خود نمایاں کر رہے ہیں کہ ہم معاشرے سے مختلف ہیں. تو جب آپ مختلف ہونے کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ہر رائٹ کے ساتھ آبلیگیشن ہے, ہر چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہے. اسی کانٹیکسٹ کو لے کے چلتے ہیں. مفتی صاحب جو ایجپٹ کے ہیں انہوں نے اس بارے میں اپنی رائے دی کہ ضروری نہیں ہے, یہ اسلام کا حصہ, آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے کہ کیونکہ حج کے موقع کے اوپر بھی آپ کو ہدایت ہے کہ آپ اپنا فیس جو ہے وہ کور نہ کریں. تو اس سلسلے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی طور پہ ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں یا یہ ریلیجن کا حصہ ہے, یا یہ کس نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے ابھی آپ نے خود بات کی, آپ نے الازہر یونیورسٹی کے ایک مفتی صاحب کا حوالہ دیا. بالکل ایک حوالہ وہاں سے بھی ہے کہ آپ کو کوئی ایسی ضرورت نہیں. قرآن شریف میں آپ دیکھ لیجئے, میں نے بارہا دیکھا, اور کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں چہرے کو کور کرنے کی بات کی ہو. موڈیسٹی کی بات ہے, وہ اس کے لیے مختلف آیتیں موجود ہیں, اور وہ بھی اپنے زمانے کے کانٹیکس میں ہیں. کوئی ایسا قرآنک حکم نہیں, کوئی ایسی اسلامی مجبوری نہیں. اگرچہ کچھ علماء یا کچھ فرقے کہتے ہیں کہ آپ اپنے چہرے کو چھپائیں, وہ بات کریں, وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی توجیحات لے آئیں گے, اپنی انٹرپریٹیشن لے آئیں گے. بھائی بات یہ ہے کہ کینیڈا میں ریلیجن اور پالیٹکس سیپریٹ ہو چکا ہے فار اے لانگ اگو. اور میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ قرآن میں کئی جگہوں پہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی پہچان آپ کا چہرہ ہے. آپ کی سب سے بڑی آئیڈینٹی جو ہے وہ آپ کا چہرہ ہے, کیونکہ ہر شکل دوسری شکل سے مختلف ہے. تو آپ کی پہچان آپ کے چہرے کو بنایا گیا ہے. اس پہ بڑی ساری ڈسکشنز ہو سکتی ہیں, مزید بات ہو سکتی ہے, لیکن ہم اس وقت بات کریں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں پہ یہ کانسیپٹ بھی ہے کہ حجاب, نقاب, برقع یہ سب ایک ہی چیزیں ہیں. تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب ایک نہیں ہے. بلا شبہ یہ سب ایک نہیں ہے. حجاب پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور حجاب کو سوسائٹی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. حجاب آپ کی اپنی چوائس ہے, بیکاز حجاب ماسک نہیں ہے, اس لیے آپ کی اپنی چوائس ہے. جب آپ ماسک پہنیں گے اور ماسک پہن کے ڈیل کریں گے تو پھر سوسائٹی کی بھی کوئی چوائس ہے, اور اسی سوسائٹی کی چوائس کے تحت کیبیک میں یہ نیوٹرلٹی لا ابھی آیا ہے, اور یہ بڑا امپورٹنٹ لا ہے. اور اس طرح کے لاز کوئی نئی بات نہیں. یہ ترکی میں بھی رہے ہیں. اب ترکی کی گورنمنٹ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے, وہ تو ترکی میں بھی تو حجاب لینے پر بھی پابندی رہی ہے. یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں, ابھی 1 دہائی پرانی بات ہے, اور جو کہ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے. بہت سارے اسلامی ملکوں میں برقعے کی پابندی ہے. سوئٹزرلینڈ نے ابھی دوسری بار اس پہ پابندی لگائی. ایمسٹرڈیم میں یعنی ہالینڈ میں بھی اس پہ پابندی لگائی. کنزرویٹو گورنمنٹ نے, کینیڈا کی کنزرویٹو گورنمنٹ نے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں برقعے پر پابندی لگائی تھی, جو بعد میں شاید کسی کورٹ کی وجہ سے وہ پابندی ختم ہو گئی. مگر یہ کورٹس کا معاملہ ہے, کورٹس کے ساتھ ڈائلاگ ہونا چاہیے. جو بھی ایکٹیوسٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو یہاں کی جوڈیشری کو بھی سمجھانا ہے, کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں, یہاں کی پولیٹیشین, یہاں کی جوڈیشری, یہاں کا میڈیا ان باتوں کو نہیں سمجھتا. وہ ان کے ہاں ایک ریسزم لیبلنگ سے بچنے کی ایک خواہش ہے, وہ خوف ہے کہ ہم ریسس نہ کہیں کہلوائیں, اور جس کا فائدہ ہمارے یہ جو اسلامسٹ گروپ ہیں,
اسلامسٹ گروپ سے مراد یہ ہے جو مسلم بردرہڈ، جماعت اسلامی طرح کے پولیٹیکل اسلام کو پھیلانے والے گروپ ہیں، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا، جب وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں تو بیچاری جو عام عوام ہے، جو مسلمانوں کی عام جنتا ہے، وہ خاموش ہو جاتی ہے، وہ اس پھڈے میں آنا نہیں چاہتے. معاشروں میں خاص طور پہ ہیلدی ڈسکشن ہونا بہت ضروری ہے تاکہ مستقبل کو ڈٹرمن کیا جا سکے، اچھی سوسائٹی بنائی جا سکے. آج کا نیوز اینڈ ویوز بلیٹن ہمارے ساتھ ملاحظہ کرنے کا بہت شکریہ. جی احسن صاحب، یہ کافی عرصے سے اصل میں ہمارے کیوبک سٹی میں، کیوبک صوبہ کیوبک میں جو ہمارا جو صوبہ ہے اس کے اندر یہ گڑبڑ ہو رہی تھی، کیونکہ ان کا بہت زیادہ تعلق رجحان جو ہے وہ فرانس کی طرف ہے. فرانس میں سب سے پہلے جو ہے نقاب اور حجاب کے اوپر ان لوگوں نے شروع کیا اور اس میں کافی لیدے ہوئی، کافی لوگوں کی مار کٹائی بھی ہوئی، گرفتار بھی ہوئے، کافی توڑ پھوڑ بھی ہوتی رہی. اس کو ہی فالو کرتے ہوئے جو وہاں پہ فرینچ اسپیکنگ لوگ ہیں زیادہ، کیونکہ میجورٹی انہی کی ہے، تو انہوں نے یہ قانون بنایا کہ کوئی بھی جو ہے نا شخص، انہوں نے یہ بنایا کہ خاص مسلمانوں کا ذکر نہیں کیا کہ نقاب نہیں لگا سکتا، بلکہ مرد بھی نہیں لگا کے پھرتا تھا، کوئی ایسا نہیں پٹکا باندھ لیا تو جا رہا ہے ایسے لگا کے، ایسا نہیں، جیسا چہرہ کھلا ہونا چاہیے. ویسے چہرہ نارملی تو آپ دیکھا کہ بہت کم خواتین ہیں جو یہ نقاب باندھتی ہیں، لیکن ابھی بھی جو لوگ مذہب کے پیروکار بھی ہوتے ہیں اور جو اپنے پرانے ٹریڈیشن کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ نقاب بھی لگاتی ہیں کہتے ہیں، تو وہ اس کا افیکٹ کیا صرف مسلمانوں پہ ہوگا یا اور لوگوں پہ بھی ہوگا؟ زیادہ تو مسلمانوں پہ ہی ہوگا، لیکن مجھے ویسے ہی ایک ذہن میں جوکا آ گیا تھا کہ شکر ہے ان کی چاند پہ حکومت نہیں ہے، نہیں تو وہ ہیلمٹ بھی اتروا دیتے اور لوگ مر جاتے تو یہ ادھر جو ہیلمٹ پہن کے جو بائکس چلاتے ہیں ان بیچاروں کا کیا ہوگا؟ وہ ہیلمٹ سے اگر وہ ہیلمٹ پہن کے سارا دن پھرتا رہے پھر جی میں وہی کہہ رہا ہوں اگر خواتین پہلے نقاب نہیں لگاتی ہیلمٹ پہن لیں تو استثناء ہے ہیلمٹ سے. ہیلمٹ نہیں بنا، ہیلمٹ اگر منع نہیں ہے تو پھر اس کا کیا؟ وہ جو بلیک انہوں نے منہ پہ پہن لیا، ہاں وہ پہن لیں ہیلمٹ پہن تو کے. یہ تو قانون میں وہ کیا کہتے ہیں، ہیلمٹ پہنا تو میں نے دیکھا، یہ ہیلمٹ پہن کے اور سڑک پہ گھومنا شروع کر دیں، باقی نیچے آپ کپڑے پہن لیں، اوپر سے ہیلمٹ پہن لیں. آپ بڑے ذہین ہیں ویسے، اچھی بات. اچھا، اس کی جو ہے جو ہماری فیڈرل گورنمنٹ ہے اس نے اس کی مذمت کی ہے، اس قرارداد کی کہ یہ زیادتی ہے، انسانی حقوق کے خلاف ہے، ایک آدمی کی رائے آزادی ہے، رائے ہوتی کہتے ہیں نا، اس کے خلاف ہے کہ میں ایک پردہ کرنا چاہتی ہوں اپنے چہرے کا، ایک خاتون. آزادی حق. تو آپ کون ہوتے ہیں کہیں کہ جس کو ہٹا لیں، چہرے سے ہٹائیں؟ ہاں، جس ایجنسی نے دیکھنا ہے ان کا چہرہ، وہ دیکھنا چاہے تو وہ ڈیفینیٹلی وہ دکھا سکتی ہے، کوئی خاتون ہو یہ دکھا سکتی ہے اپنا چہرہ، وہ دکھاتی ہیں. جس طرح ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں تو عورتیں اپنا چہرہ نقاب ہٹا دیتی ہیں. دیکھیں طریقہ کار تو یہی ہے کہ جہاں پہ آپ کو کسی پہ شک ہے آپ ان کو بڑے ایک وہ کیا کہتے ہیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کو سائڈ پہ لے جائیں، ان کو کہیں کہ جی ہمیں آپ پہ شک ہے کہ یہ عورت کے بیس میں کوئی بد چھپا ہوگا یا کوئی ہے، تو آپ ہمیں اپنی شکل دکھا دیں، اور ان کو بھی ہیزیٹیشن اس پہ نہیں ہونی چاہیے، ان کو بھی فوراً دکھا دینا چاہیے. طریقہ کار تو یہ ہے. اب ایک چیز کا حکم خدا نے دیا ہوا ہے، تو یہ میں تو کہوں گا خدا تعالیٰ سے سیدھی یہ کھلانے جنگ ہے کہ صرف ایک مذہب میں نہیں، اگر آپ کرسچینٹی میں دیکھ لیں تو ان کی ننز جو ہیں ان میں بھی پردے کا رجحان ہے، یہودیت میں آپ دیکھ لیں ان میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، ایون آپ کا جو ہندوازم ہے اس میں بھی. حضرت مریم کے جو عکس دکھاتے ہیں یا تصویر یا کوئی مجسمہ دکھاتے ہیں تو ان کا پورا اسکارف باندھا ہوتا ہے، اور اسکارف میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مریم کے ہی اسکارف کو دیکھ کے ہی لوگ پہنتے ہیں. جی تو اب یہ چیز ہے کہ کوئی ایسا کام جو سیدھا خدا تعالیٰ سے لانے جنگ ہے اس سے حکومتوں کو پرہیز کرنا چاہیے. کینیڈا میں اس لیے ہم اس کی زیادہ مذمت کرتے ہیں کہ کینیڈا چونکہ انسانی حقوق میں بہت زیادہ آگے ہے، تو یہاں پہ اگر وائلیشن شروع ہوگی تو باقی ملکوں میں ان چیزوں کا کیا بنے گا؟ آپ کی انٹیریو گورنمنٹ کیا کہتی ہے؟ آپ کی انٹیریو گورنمنٹ تو اس کے خلاف ہے. اچھا، انٹیریو گورنمنٹ بلکہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ انہوں نے اس کے خلاف ہی بولا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ جو آپ کی کیوبک گورنمنٹ ہے کیوں اس نے اتنا بڑا سٹیپ. اور کیوبک میں کس کی حکومت ہے اس وقت؟ آئی تھنک این ڈی پی کی ہے شاید. اچھا، ہاں جی، نہ لبرل کی نہیں ہے ادھر. تو این ڈی پی والے بھی تو لبرل کی دوسری کاپی ہیں. دیکھیں بات یہی ہے نا کہ ایک طرف جگمیت صاحب کچھ نعرہ لگا رہے ہیں، اچھا جب اس ٹاپک پہ بات کریں گے تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے فیڈرل اور پروونشل میں ایک دوسرے پہ ہم انٹرفیئرنس نہیں کرتے، اس طرح کہہ کے جان چھڑا لیں گے.
اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ جس لیڈر کو جس چیز میں فائدہ ملتا ہے وہ ادھر چل پڑتا ہے. لیکن آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ابھی ریسنٹلی الیکشن ہوا ہے ادھر کیوبیک کی کسی ایک سیٹ پہ, وہ لبرل نے جیتی ہے. اچھا سیٹ وہ کنزرویٹو کی تھی, لیکن لوگوں کا خیال تھا کہ این ڈی پی بڑے زور میں آ رہی ہے تو این ڈی پی کا بڑا ہوگا ادھر, لیکن دونوں پارٹیوں کو لبرل نے ہرایا. اس کی ریزن یہ ہے کہ لبرل جو کہتی ہے وہ کر کے دکھاتی ہے. باقی ابھی تک میں نے باقی پارٹیوں میں نعرے ہی دیکھے ہیں. کنزرویٹو کی گورنمنٹ تھی, جو انہوں نے قانون پاس کروائے وہ ہمارے سامنے ہیں, اور این ڈی پی کے بارے میں مشہوری یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی فیڈرل گورنمنٹ کینیڈا کا کیا لا کہتا ہے کہ کوئی دخل اندازی کر سکتی ہے کہ ان کو منع کریں کہ بھی آپ ایسا قانون مت کریں, یا وہ کورٹ میں جا سکتا ہے جیسے پاکستان میں کوئی قانون بنتا ہے تو وہ کورٹ میں چیلنج کر دیے جاتے ہیں؟ جی اس کو کورٹ میں ہی چیلنج ہوگا, ادروائز فیڈرل جو ہے وہ کسی دخل نہیں دے سکتا. اس میں مذمت کر سکتے ہیں جو جسٹن ٹروڈو نے کی ہے. اچھا اس میں تو دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ جسٹن ٹروڈو جتنی اپنا کیا کہتے ہیں انسانیت کے لیے, کسی بھی کوئی ریلیجن ہے, جو آواز جسٹن ٹروڈو اٹھاتے ہیں کوئی بھی نہیں اٹھاتا. اچھا اپنی صورت نظر آتی ہے. ہم وہ چیز ڈسکس کرتے ہیں جو لوگ اپنے گھروں میں جس سے گزر رہے ہیں, جو لوگ سڑکوں پر محلوں میں گلی